یہ ہمارا 22واں سبق ہے اور آج ہم نحن ندرس منصوبات. تو منصوبات ڈیفینیشن وہ اسماء ہیں جو نصب یعنی زبر کی حالت میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ وہ اسماء ہیں جن کے آخری حرف پر زبر ایک یا دو زبریں یا اعراب بالحرف کی صورت میں نصبی حالت ہوتی ہے، ان کو ہم منصوبات کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اصل یہ اس لیے ہیں تاکہ ہمیں وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان پر زبریں آئی ہیں، تو یہ گرامر میں عربی زبان میں یہ 8 چیزیں یوز ہو رہی ہیں، تو ہم اس کے مطابق پھر ٹرانسلیٹ کرنے میں ہمیں فائدہ ہوتا ہے. اس لیے منصوبات آپ کو پڑھا رہے ہیں. تو حاضی ثمانیہ بلکہ 10 یہ 10 ہیں. آج ہم نحن ندرس حاضی 10 منصوبات فی حاضر الدرس. ہر ایک کا نام، پھر ان کی تعریف اور پھر ان کی مثال. یہ 3 چیزیں آپ نے ہر چیز میں ذہن میں رکھنی ہے. ڈیفینیشن، ٹھیک ہے، تعریف، اور اس کے بعد آپ نے اس کی مثال، نام، تعریف اور مثال. اب یہ 10 ہیں، میرے ساتھ مل کر آپ پڑھ لیں. پہلا جو منصوبات میں ہے وہ ہے، پڑھیے، حال. دوسرا ہے تمیز. تیسرا ہے مفعول مطلق. چوتھا ہے مفعول لہو. پھر ہے مفعول فیہ. چھٹا ہے مستثنی. ساتواں ہے منادی مضاف. آٹھواں ہے لائے نفی جنس. اور التاسع 9واں ہے حروف مشبہ بالفعل. اور 10 10واں ہے افعال ناقصہ کی خبر. تو نجم صاحب ہذہ 10 یہ 10 ہیں، ہم ان کو کیا کہیں گے؟ منصوبات. یعنی یہ نصب کی حالت میں، زبر کی حالت میں، اعراب بالحرکت اگر ہوگا تو 1 زبر یا 2 زبر، اور اعراب بالحرف ہوگا تو وہ اسپیسیفک اس کی خاص قسم کی ہیں ہر ایک کے لیے، وہ آپ ابھی نہیں سمجھ سکتے. تو نصب کی حالت میں یہ اسم ہوں گے اور ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ منصوبات. اسی طرح جن پر پیش ہوتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں مرفوعات، اور جن کے نیچے زیر ہوتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں مجرورات. کیونکہ مجرورات 2 ہیں وہ میں نے نہیں ڈالے تھے، اور مرفوعات بھی 2 3 ہیں تو منصوبات ڈال دیے تھے. تو اب ہم ہر ایک کا نام اور تعریف اور مثال کر کے ہم آگے چلتے ہیں. تیسرا ہے مفعول مطلق. مصدر کو کہتے ہیں جو اپنے ہی فعل کے بعد انہی لفظوں سے تاکید کر دیتا ہے. یعنی جو مادہ، جو حروف فعل کے ہوتے ہیں وہی حروف مفعول مطلق کے ہوتے ہیں. وَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، جو اصبر فعل تھا اسی کی تاکید صبرن کر رہا ہے، تو وہی حروف ہیں. اسی اسم یعنی اسی فعل کی تاکید کے لیے، سٹریس کرنے کے لیے جو اسم آیا ہم اس کو مفعول مطلق کہہ رہے ہیں، اور اس پر 2 زبریں آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں. صبرن، اصبر صبرن جمیلاً. اللہ نے محبوب سے فرمایا، محبوب خوبصورت انداز سے صبر کریں. ہمیں بھی حکم دیا وَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا. جی، تو یہ مفعول مطلق کی تعریف ہو گئی، اور مفعول مطلق صبرًا 2 زبریں آ گئی منصوب. مفعول لہو چوتھا، ایسا اسم جو کسی فعل کی کاز بنے، سبب بنے، سبب کو ظاہر کرے، ہے وہ بھی مفعول لیکن وہ فعل کا سبب ظاہر کرتا ہے، تو اس پر بھی زبر ہوگی، اس کو ہم مفعول لہو کہیں گے. جیسے کہ ضربتہ تادیباً، میں نے اس کو مارا، تادیباً ادب سکھانے کی وجہ سے، ادب سکھانے کے لیے میں نے اس کو مارا ہے. تو تادیباً مفعول ہے
اور وجہ بیان کر رہا ہے سجاد صاحب، اس لیے مفعول ہے، اس پر دو زبریں آ گئی، ٹھیک ہے۔ پانچواں مفعول فی، یہ بھی مفعول ہوگا، اس کے آخر میں بھی زبر ہوگی، لیکن یہ مفعول نہ مطلق ہے نہ مفعول لہو ہے، بلکہ مفعول فی ہے۔ یہ اسم ہے جو ظرف کا مفہوم پے کر رہا ہوتا ہے، فعل کا یا وقت بتاتا ہے یا فعل کی جگہ بتاتا ہے، پہلے پڑھ چکے آپ، تو اس لیے یہ مفعول فی کہلاتا ہے، اور یہ بھی منصوب ہوگا۔ فقرہ دیکھیں، مثالیں دو آ گئیں۔ قرأت القرآن، میں نے قرآن کریم پڑھا، بعد صلاۃ الفجر، تو وقت بتا دیا نا، کب میں نے قرآن کریم پڑھا؟ نماز فجر کے بعد، تو یہ بعد کا اسم جو ہے ٹائم بتا رہا ہے، تو اس لیے اس پر زبر آ گئی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں قرأت القرآن یوم الجمعۃ، یہ مثال یہاں نہیں ہے، میں خود دے رہا ہوں آپ، قرأت القرآن یوم الجمعۃ، میں نے قرآن کریم جمعے کے دن پڑھا۔ اب یوم کی میم پر زبر آئی، یوم مفعول ہے، مفعول فی ہوگا، کیونکہ اس نے دن کو بتایا، وقت کا اظہار کیا۔ یوم میم پر زبر آئے گی مفعول فی کی وجہ سے، اور بعدہ میں دال پر زبر آئی مفعول فی کی وجہ سے، پر زبر ہوتی ہے۔ نیچے قرآن مجید کی ایک مثال بھی آ گئی، آتینہم، میں ضرور آؤں گا، ہم ضمیر ہے ہو و ہما، میں ان کے پاس ضرور آؤں گا، حملہ آور ہوں گا، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، شاباش حمزہ شاباش، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں طرف سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں طرف سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے اللہ تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر کرنے والا۔ جی چھٹی ہے جی مستثنیٰ، مستثنیٰ وہ اسم ہے جو الا کے بعد آتا ہے، لفظ الا آئے گا پہلے، اس کے بعد وہ لفظ آئے گا، اس کو ہم مستثنیٰ کہیں گے۔ اور وہ آتا کیوں ہے؟ تاکہ الا سے جو پہلے حکم ہے فعل کا، اس حکم سے الا کے بعد والا جو لفظ ہے اس سے، اس حکم سے خارج کر دے، اس کو، اس فعل سے خارج کرنے کے لیے وہ لفظ آتا ہے، اس کو ہم مستثنیٰ کہتے ہیں، تو اس پر زبر ہوگی۔ یہ دیکھیں فسجدوا، ان فرشتوں، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، تو ابلیس مستثنیٰ ہے، اس لیے سین پر زبر ہے۔ ساتواں ہے منادہ مضاف، منادہ مضاف، منادہ وہ اسم ہوتا ہے جس کو بلایا جائے، جیسے یہ دیکھیں یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے۔ دوسری مثال یا رسول اللہ، اے پیارے اللہ کے رسول۔ تیسری مثال قرآن کریم کی یا نساء النبی، اے میرے نبی کی گھر والیوں، اللہ نے فرمایا سے بعد تینوں لفظ کون سے مرکب ہیں؟ عبداللہ بھی اضافی ہے، رسول اللہ بھی مرکب اضافی ہے، نساء النبی بھی مرکب اضافی ہیں۔ تو اس میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ پہلے جملے میں عبد مضاف، دوسرے میں رسول مضاف، تیسرے میں نساء مضاف، ٹھیک ہے۔ دوسرا لفظ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے نا جی، پہلا لفظ کیا ہے؟ مضاف ہے، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ مضاف الیہ جو مرکب اضافی میں پہلا جز کیا ہوتا ہے؟ مضاف، دوسرا مضاف الیہ، ٹھیک ہے، جیسے مشار اور مشارن الیہ پڑھ چکے آپ۔ تو اب جب مرکب اضافی میں ہو اور اس سے پہلے یا آ جائے تو اب کیا ہوگا؟ مضاف جو پہلا لفظ ہے اس پر زبر ہوگی۔ اب دیکھیں یا عبد اللہ، دال پر کیا آئی؟ یا رسول اللہ میں لام پر، یا نساء میں حمزہ پر کیا آئی؟ یہ ہے منادہ مضاف، یعنی وہ مضاف جس کو بلایا جا رہا ہو اس پر یا آ جائے تو اس پر بھی زبر ہوگا، زبر ہوگی۔ تو لا نفی جنس، جنس پورا طبقہ، پورا سیکٹ، SECT، سیکٹ، پورا طبقہ جو ہوتا ہے، جنس جو ہوتی ہے
اس کی نفی کرنے کے لیے جو لام الف لا استعمال ہوتا ہے، اس لام الف لا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لائے نفی جنس، یاد رکھنا۔ جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ، اب یہ لا جو ہے جنس کی نفی کر رہا ہے۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر طرح کی طاقت کی نفی ہو رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ تو اس لیے اس لا کے بعد جو اسم آئے گا اس پر کیا ہوگی؟ اس کے آخری حرف پر کیا ہوگی نجم صاحب؟ جیسے دیکھیں لا الہ، ہے پر زبر لگی ہوئی ہے، لا حول لام پر زبر، ولا قوت تا پر زبر۔ تو یہ تھے 8 اسم جن پر زبر آیا، زبر آئی۔ آگے صفحہ نمبر نیکسٹ، آگے آپ حروف پڑھیں گے منصوبات میں مشبہ بالفعل، یہ چیپٹر آگے آ رہا ہے۔ آپ پڑھ چکے مرکب تام کے 2 جز ہوتے ہیں۔ مرکب تام کسے کہتے ہیں نجم صاحب؟ ماشاءاللہ، بہت خوب، مکمل جملہ۔ تو مرکب تام کے 2 جز ہوتے ہیں جی، یاد رکھنا۔ پہلے جز کو ہم مبتدا کہتے ہیں، اسم بھی کہتے ہیں، اور دوسرے جز کو خبر بھی کہتے ہیں، یاد رکھنا۔ تو جب ان پر یہ حروف آ جاتے ہیں، ایسے حروف جو فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، تو جو پہلا جز ہوگا اس پر زبر ہوگا۔ دیکھیں ان اللہ غنی عن العالمین، ان اللہ، یہ دیکھ رہے ان حرف مشبہ بالفعل ہے سجاد صاحب، ان اور انا، جیسے آپ کہتے ہیں نا اشہد ان، آگے محمد در، انا کی وجہ سے دال پر زبر ہوتی ہے، جبکہ لا الہ الا اللہ محمد در۔ یہ پوچھنا کسی سے، وہ کہے گا چل پڑا ہو، یہ چھوٹا سا نقطہ، انا کی وجہ سے محمد کی دال پر زبر۔ آخری ہے جی فعل ناقص، آگے آ رہے ہیں، یہ کافی تعداد میں ہوتے ہیں۔ ان کا جو دوسرا جملہ ہوتا ہے اس پر بھی زبر ہوتا ہے، زبر ہوتی ہے، جیسے کان اللہ علیمن حکیمن، یہ کانا کی خبر ہے، علیمن کانا کی خبر ہے، حکیمن بھی اس کی صفت ہے، وہ بھی خبر ہے، اس لیے میم پر بھی زبر ہے، اور دونوں کی میم پر، علیمن کی میم پر، حکیمن کی میم پر زبر ہے۔ تو ہذہ عشرہ، تو یہ 10 ہیں جن کو ہم منصوبات کہتے ہیں۔ الدرس الثانی وعشرون، الدرس الآیہ الثانی عشر من سورہ الملک، سورہ ملک کی 12ویں آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ الترجمہ، مالک نے اب یہاں سے اپنے مقرب بندوں کا، نیک لوگوں کا، وہ یہ ہے کہ رب کے محبوب ہیں، رب کو پیارے ہیں، اس لیے اللہ پاک قرآن کریم میں ان کا ذکر خود فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا انا، یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اس لیے ان الذین، انا زبر، اسم موصول الذی، الذین، یخشون ربہم، یہ ربہم مفعول کی وجہ سے، تو یہ ربہم میں بتا دیتا ہوں، بے پر زبر مفعول کی وجہ سے، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرہ، چونکہ ان الذین جمع تھا، جو لوگ، تو یہاں بھی جمع آیا، ان سب کے لیے، ایک بندہ نہیں، ان سب کے لیے، پاویں 20 کروڑ ہون تے پاویں 20 بندے ہون، ان سب کے لیے یہ انعام ہے، کیا؟ مغفرہ،
ان کے لیے کہ پہلا انعام کیا ہے نجم صاحب؟ تو بس خالی بخشش نانا، وَأَجْرٌ چھوٹا اجر نہیں، اجر کبیر،